بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام ڈیسائیڈ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم لاہور کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، پنجاب کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، یہاں کے مسائل کی بات کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں اپنی پولیس کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ یہاں پر 70 برس گزر گئے، ہم دعوے کرتے رہے کہ پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو بہتر کرنا ہے، عوام کا اعتماد اس پر بحال کرنا ہے۔ یہاں پر جتنے چیف منسٹر آتے رہے، میں یہاں پر اگر شہباز شریف کی بات کروں، یہاں پر میں چودھری پرویز الہی کی بات کروں، میں یہاں پر اس کے بعد نیا پاکستان بننے کے بعد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کی بات کروں، عثمان بزدار صاحب کی بات کروں، ہر قائد جو ہے، ہر لیڈر جو ہے، ہر سیاستدان جو ہے، ہر حکمران جو ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پولیس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، پولیس پر اعتماد بحال کرنے کے حوالے سے اگر لاہور میں کوئی اچھا وقت گزرا تو وہ عمر شیخ صاحب کا تھا۔ عمر صاحب ایسا اس وقت موجود ہے، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پولیس کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے۔ آپ جس طرح آئے لاہور میں، عمر صاحب بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ آپ آئے، اس طرح آئے کہ جیسے آپ نے آئی جی صاحب کو فتح کر لیا، آئی جی آفس کو فتح کر لیا، آپ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے، آپ یہاں پر رہے، آپ نے یہاں پر امپیکٹ دیا۔ میں تھوڑی سی لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لاہور میں امپیکٹ دینے والے عمر صاحب لوگ کم آئے، جو اپنا اثر چھوڑ کر جائیں، جو جانے کے بعد بھی یاد آئے۔ مثلا مجھے یاد آتا ہے لاہور کا نوجوان ڈی سی او آیا تھا، نور الامین مینگل۔ نور نے بڑے اس طرح کی یہاں پر ڈی سی او شپ کی کہ وہ اپنا امپیکٹ چھوڑ گئے۔ اس وقت بھی سیکٹری بلدیات ہیں، وہ دوبارہ پنجاب میں اس وقت ہے۔ آپ کو وقت کم ملا، آپ نے بڑا امپیکٹ دیا، زیادہ ڈسکس ہوئے۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ لاہور آئے کیسے، لگے کیسے، یہ کیا کہانی تھی؟ پھر اس کے بعد اگلی کہانی شروع کریں گے کہ آپ لاہور سے گئے کیسے، یہ کیا کہانی تھی؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب سے ہی میرا تعلق ہے، جیسے کہ میں بہت اپنے انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، لیکن سم ہاؤ مجھے پنجاب میں جنوبی پنجاب سے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے، لیکن سم ہاؤ مجھے پنجاب میں بہت زیادہ موقع نہیں ملا کام کرنے کا۔ ابتدائی طور پر میں نے 7-8 سال سندھ میں گزارے، جیسے کہ میری ایلوکیشن ہوئی۔ اس کے بعد میں 2001 میں آیا پنجاب میں، اور پھر میں نے یہاں کنزیکٹیولی 3-4 ڈسٹرکٹس کیے، جس میں حافظ آباد، سرگودا، بہاول نگر ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن میں ملتان میں بھی رہا، فیصل آباد میں بھی رہا، لیکن چونکہ ظاہر ہے جم پل ادھر کا تھا تو سارے کلچر کا مجھے اندازہ تھا بخوبی۔ تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو دوبارہ میری انٹری امریکہ، جیسے کہ میں نے پتا ہوگا آپ کو کہ چلا گیا، 4 سال میں وہاں رہا، واپس آیا نیکٹے میں چلا گیا۔ نیکٹا میں جانے کے بعد پھر میری انٹری ہوئی ڈی جی خان میں۔ تو ڈی جی خان سے میں متعارف ہوا بیسیکلی بطور آر پی او جب ڈی جی خان آیا، اور لکیلی عثمان بزدار صاحب بھی وہیں سے تھے، اور میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈی جی خان میں آر پی او آیا تھا، اور میرے سامنے یہ الیکشن ہوئے، اور میرے سامنے پھر حکومتوں کی تشکیل ہوئی، اور سردار صاحب چیف منسٹر بنے۔ تو سردار صاحب مجھے بخوبی جانتے تھے، اور انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اس کے بعد جب یہ بن گئے چیف منسٹر، تو اس کے بعد بھی میں 1 سال ان کے ٹینیور میں ڈیرہ غازی خان میں رہا ہوں، جو کہ ان کا ہوم ڈسٹرکٹ ہے، اور انہیں بڑے قریب سے میں سمجھتا ہوں مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ اور وہاں پہ میرا یہی سٹائل تھا جو بعد میں شیخ عمر فارمولے کی شکل میں یا میری سختی کی شکل میں آتا ہے، تو سٹائل تو میرا اسی طرح تھا، وہ تو نہیں چینج ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے مین ریکمینڈی جو پول آف آفیسرز بنا تھا فار لاہور، سی سی پی او لاہور، تو اس کے لیے میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ مجھے ریکمینڈ انہوں نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میرا انٹرویو ہو گیا تو اس میں 2-3 آفیسرز اور بھی شامل تھے، لیکن کائنڈ آف دا گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ اینڈ جو سینئر تھے، تو انہوں نے مجھے اس میں سلیکٹ کیا، اور یوں میں 1 سپٹمبر کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا اور میں نے لاہور کو جوائن کیا۔ لاہور کیسا لگا ہے شیخ صاحب آپ کو؟ لاہور کے متعلق میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ڈریم سٹی ہے میرا۔ اچھا، جس طرح لندن جو ہے وہ پورے یورپ کا ایک ڈریم سٹی ہے، تو ہم بھی اسی طرح رحیم یار خان خانپور سے لاہور آنا تو ایک خواب ہوتا تھا نا۔
تو پوری زندگی میں جب تک میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا، اس سے پہلے میں کو 3-4 دفعہ ہی لاہور آ پا سکا. والد صاحب لے آتے تھے تو ان کے ساتھ میں آتا تھا. تو لیکن جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا 83 میں 84 میں، تو اس کے بعد پھر میں پرمننٹلی 2 سال رہا. میں نے MBA کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور لاہور بہت اچھا لگتا ہے، آج تک بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے لاہور کا. بطور CCPO کیسا لگا؟ چیلنجنگ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیلنجنگ تھا، لیکن میں اس کے چیلنج کے لیے مینٹلی طور پر تیار تھا. صحیح. یہ سمجھے کیوں کہ میرا یہ جتنے بھی ہمارے PSP آفیسرز آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ریفارمز لائیں، کہیں نہ کہیں اپنے فٹ پرنٹس چھوڑیں. تو میری خواہش بھی یہ تھی کہ کیسے لاہور کو ریفارم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہمارا موضوع ڈسکشن رہتا تھا آپس میں کولیگز کے ساتھ، سینئرز کے ساتھ. پھر جو ہمارے سینئرز تھے جو یہاں پہ بڑے اچھے جنہوں نے نام کمایا، ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں، مشتاق سکھیرا صاحب ہیں، یہ وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے لاہور میں بہت نام کمایا. پھر میرے اپنے کولیگ چودھری شفیق گجر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی CCPO رہ کے گیا، وہ میرا بیچ میٹ بھی ہے، اور اس نے بھی بڑا اچھا نام یہاں پہ تاثر اپنا چھوڑا. تو ان کے ساتھ اکثر ڈسکشنز ہوتی تھی اور ہم کرٹیسائز کرتے تھے کہ اچھا اس چیز کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ایسے ریفارم کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کا امپیکٹ اور اس کے اثرات عوام تک پہنچے. بیسک کسٹمر کنزیومر تمہارا عوام ہے. تو اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں میں ذہنی طور پر تیار تھا لاہور کے لیے، اور لاہور کے چیلنجز کا پتہ تھا، ایک طرح سے علم تھا کہ لاہور کے کیا چیلنجز ہیں. کیا جب CCPO بن گئے آپ اور آگے، تو کیا لگا کہ آپ پولیسنگ آف دا پولیس کا آپ نے جو نعرہ لگایا، آپ نے یہاں پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کی بات کی، تو بڑے بڑے مسائل جو تھے وہ کیا سامنے آئے؟ 3-4 بڑے مسائل جو تھے. بڑے مسائل دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے کہ ہم میں سے بدقسمت یہ ہے کہ کام ہم کم کرنا چاہتے ہیں. میں اس میں شامل، سارے لوگوں کا یہ کلچر ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کی سپرویژن اور مانیٹرنگ اگر سخت نہیں ہوگی تو بچے بھی باپ کی بات نہیں مانتے، گھر میں بچوں کے رویے بگڑ جاتے ہیں. تو یہ ماحول تھا جب میں آیا پولیس کا، اور نہ صرف جہاں کا، پورے پنجاب کا یہ ماحول تھا. تو سب سے پہلے سختی ظاہر ہے اسی پہ کرنی تھی. تو اس پہ جب آپ سختی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بیکلیش آتا ہے کہ جی لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے. لیکن میں نے ہر جگہ پہ دیکھا، جہاں جہاں پہ بھی میں گیا، میں نے انیشلی سختی کی، لیکن لوگوں کو فوراً احساس ہو گیا ودن اے منتھ، 1 مہینے میں 2 مہینوں میں، کہ یار یہ تو جن کو سزا دے رہا ہے وہ ٹھیک دے رہا ہے. جسے کہتے ہیں نا کھوتے گھوڑے علیحدہ کرنا، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے بچوں کو، نیچے جو کانسٹیبلری ہے، نیچے جو آفیسرز ہیں، کہ وہ یار یہ تو کھوتے گھوڑے علیحدہ کرتا ہے، خام خواہ اللاجیکل ارریشنل سزا نہیں دیتا سخت ہے کیونکہ عادی نہیں ہے. تو پہلا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں یہ آتا ہے. دوسرا ایک بڑا عجیب سا سلسلہ ہے PSP کیڈر کا. مجھے کل پرسوں بھی ایک انٹرویو میں PNN کے انٹرویو میں انہوں نے سوال کیا کہ PSP آپ کے ساتھ نہیں تھے. میں اس پہ بات کرنی ہے، میں نے بات میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اصل میں دوسری چیز جو ہے سر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسورسز کا ہمارا ایشو ہے، ہمیں ماننا چاہیے، اور اس میں پرائیورٹائز کر لینا چاہیے. ہر چیز تو حکومت نہیں دے سکتی. حکومت کے پاس، کسی بھی حکومت وقت کے پاس جو بہترین وسائل، فنڈز، چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹس کو دیتی ہے. تو ہمیں ڈیمانڈنگ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے حکومت کے پاس وسائل ہیں، اور پرائیورٹائز کر لینا چاہیے چیزوں کو. تو وسائل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں تیسرا بڑا چیلنج، سب سے بڑا چیلنج میڈیا. اچھا ہاں، لاہور کا سب سے بڑا چیلنج میڈیا ہے. ملٹیپل چینلز ہو گئے، اس کے آگے 500-600 لوگ ہیں. اچھا، ان کی اپنی مجبوری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم دے، ہمیں بات چیت کرے. میں ان کو کہتا تھا بیٹا آپ PRO سے مل لو. کرائم جو ہوتا ہے وہ سارا آپ ہم سے پہلے رپورٹ کرتے ہو. ہم جو کام اچھا کرتے ہیں ہم پریس ریلیزیں کرتے ہیں، ہم آپ کو پریس کانفرنسز کر کے بتا دیتے ہیں. تو باقی میرے کو لوگ اٹامک بم دراز پوچھن ہونا جی کی کر رہا ہے جو میرے پاس کوئی اٹامک سیکرٹس تھوڑی ہیں. تو آپ PRO سے ملو، آپ کو پولیس پرفارمنس کا پتہ لگے. میڈیا سے خوش نہیں ہیں آپ لاہور کے؟ نہیں، خوش یا ناخوش کی بات نہیں ہے، رویے کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا سب سے بڑا ایک ماؤتھ پیس ہے سوسائٹی کا. اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے،
اس کو آبجیکٹیو انالیسس کرنا چاہیے اور اس انالیسس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس سے بہتری ڈپارٹمنٹ میں اور ریلیف لوگوں کو کیسے آ سکتا ہے. بدقسمتی سے اس سے تھوڑا وہ ڈیویٹڈ ہے میڈیا یہاں کا. کس طرف ہے میڈیا؟ کیسا رہا ریلیشن، کیسا رہا میڈیا؟ ریلیشن شپ بڑا اچھا رہا. جڑا بندہ ہوتا ہے میرا ایسے چلا دیو میڈیا دے ہاں جی یہ دو ٹرانسفر کر دیو. ہر پرائز پوسٹنگ پہ میڈیا کی سفارش ہے. ہر پرائز پوسٹنگ پہ اے میرا بندہ لا دیو، اے میرا بندہ کھڈے چو کٹ کے اتنے پا دیو، اے سزا نہیں دینی، اے دی انکوائری ڈاؤن کر دیو. تلک بنے ہوئے ہیں نا اصل میں رپورٹرز جو ہیں یہاں پر. شیخ صاحب ایک تلک بن گیا نا، وہ سفارش کر دیتے ہوں گے اس میں. دیکھیں نا آپ پھر آپ سمجھیں نا اگلے بندے کی. اچھا جب میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ٹھیک کہ سر ہے میں نے ایک آیا، میں نے اس کو عزت دی، چائے پلائی، سب کچھ کیا. 2 دن بعد وہ میسج آ گیا یہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں فلاں بندے کی چھٹی، تو فلاں آفیسر کو کہہ دے. میں کہتا میں تیرا کروں تو سٹاف افسر لگ گیا. اس دن سے 19 نومبر والے دن سے میں نے اس کا فون بلاک کر دیا. خبردار میں نے کہا اندر تو نے مجھے فون کیا. صحیح یار عجیب آدمی ہے، تو آیا ہے، تو ریپریزنٹیٹیو ہے. آپ نے عمر صاحب لاہور کے میڈیا کو کہا کہ میں نے تمہاری سفارش نہیں ماننی. نہیں یہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں میں نے کوئی ناجائز سفارش نہیں مانی. یس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. اچھا تھوڑا سا پھر چلتے ہیں تقرری کی طرف، اپائنٹمنٹ کی طرف. عثمان بزدار صاحب آپ کے کام کو جانتے تھے، وہ آپ ان کے ہوم ڈسٹرکٹ میں آر پی او تھے. وہاں پر آپ نے جس طرح ڈیلیور کیا وہ آپ کی سب سے بڑی، آپ کے مطابق آپ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ آپ سے سب سے بڑی سفارش بنے. اس کے بعد آگے عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی. عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے، میں ڈی جی خان میں ہی تھا تو تب مجھے کسی اور اسائنمنٹ کے لیے آئی جی اسلام آباد کے لیے بلایا تھا. اچھا اس وقت آئی جی اسلام آباد کے لیے، اور ان کا میرا انٹرویو کو تقریباً ویسے تو تھا 5 منٹ کا، لیکن 20 منٹ چلا تھا. صحیح ٹائم میرا 5 منٹ تھا، 20 منٹ چلا تھا. تو وہاں پہ بھی کافی ڈسکشنز ہوئی. اور بہرحال پھر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ڈی جی خان میں کام کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ جائیں، اور چونکہ آپ سی ایم کے اس میں ایریا میں ہیں تو میں آپ کو وہاں سے ڈسپلیس نہیں کرنا چاہتا، تو وہاں رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بعد میں کسی نے بھی اگر میرا ذکر کیا ہے، کسی ایجنسی نے کیا ہے یا کسی سی ایم صاحب نے اگر کیا ہے تو شاید ان کو یاد ہو کہ یہ تو وہ لڑکا ہے. ٹھیک. تو پھر ظاہر ہے میرا جو انٹرویو پروسیس ہوا، یعنی وہ 5 منٹ کا انٹرویو 20 منٹ پہ گیا. اس کا مطلب یہ کہ ایک اچھی گفتگو تھی. اچھی گفتگو تھی. عمران خان صاحب نے، دیکھیں میں بڑا جونیئر آفیسر ہوں، ہمارے بڑے بڑے سٹال وارڈس ہیں، شوکت جاوید صاحب ہیں، طارق پرویز صاحب ہیں، شعیب شلل صاحب ہیں، طارق خوسا صاحب ہیں، افضل شمری صاحب ہیں. سٹال وارڈس ہیں پولیس کے، پولیس یونیفارمز پہ، اور ہر جگہ ہر دفعہ ان سے اوپینین لی جاتی ہے. لیکن شاید میرے ساتھ ان کی ڈیبیٹ اس لیے بڑھ گئی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے آج کل. صحیح. جیسے پریزنٹلی میں چونکہ کام کر رہا تھا تو انہوں نے کافی میرے ساتھ ڈسکشن کی پولیس ریفارمز کے اوپر، پنجاب پولیس کے حوالے سے. میں اس پہ بھی کروں گا، جو ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اس کے بعد چونکہ مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن پھر آپ کو اس لیے عمران خان صاحب نے لگا دیا کہ آپ ان کے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ دلوائیں گے، اور پھر آپ نے دلوا دیا. اس پہ اگر وقفے سے پہلے بات کرنی ہے تو ابھی کر لیتا ہوں. لمبی بات ہے. ہاں تھوڑی لمبی بات. تھوڑی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو عمر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لمبی بات کرنی ہے، مجھے لاہور پولیس کو سمجھنا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اس پر بات کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے جب تک ہم اس بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ بڑا سوال ہے. خود عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے لاہور میں ایک ایسا افسر لگا دیا ہے جو اس سے پہلے قبضہ گروپوں کو نکیل نہیں ڈالتا تھا، میرے بہنوئی کا پلاٹ تھا اس پہ قبضہ تھا. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین عمر شیخ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. وہ اپوائنٹ کیسے ہوئے لاہور میں اس پر بات کر رہے ہیں. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا شیخ صاحب کہ آپ نے ان کے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ پی آئی اے سوسائٹی میں دلوانا ہے. پھر آپ نے قبضہ دلوایا. یہ کیا کہانی پوری؟ یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. اس کے 2 حصے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی پلاٹ غالباً عبد الاحد صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر صاحب کے بہنوئی ہیں، ان کے والد کو الاٹ ہوا تھا. اس پہ آپ نے بھی پروگرام کیا ہوا ہے، پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی. میں جب آیا تو وہ پلاٹ کا قبضہ مل چکا تھا.
میں آیا ہوں سپٹمبر 2020 میں. یہ تو فروری میں مل گیا تھا. یہ فروری میں مل چکا تھا, لہذا یہ پرسیپشن ہی غلط ہے. ہوا کیا, اس کے بعد عبدالاحد صاحب کے جو پڑوسی تھے, یوسف نامی ایک آدمی تھا, تو اس کے پلاٹ کا بھی قبضہ تھا, اور یہ اسی فیبرری میں اس کو بھی اس کا قبضہ دلوا دیا گیا تھا. مگر اس کے اوپر اس کو قبضہ نہیں لینے دیا جا رہا تھا, کوئی تعمیرات نہیں کرنے دی جا رہی تھی, اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی تھی. پھر وہ مرڈر ہو گیا, جس کے بعد وہ مرڈر ہو گیا. اب جب میں آیا تو وہ اس کے مرڈرر قاتل نہیں گرفتار ہو رہے تھے, جو تقریباً غالباً 3-4 ہفتے ہو چکے تھے. تو میں جس دن آیا تو مجھے پہلے دن ایک ٹاسک ملا کہ جی یہ کہا گیا کہ جی یوسف نامی آدمی نواب ٹاؤن میں قتل ہوا ہے, اس کا مرڈر کیس دیکھ لیں. کسی نے نہیں بتایا یہ عبدالاحد کون ہے, یہ عمران خان صاحب کا کوئی لنک ہے, یا کسی نے کوئی بات نہیں کی. 2 بجے کے قریب مجھے یہ بات پتہ چلی, ریڈر شیڈر سے میں نے اطلاع ملی, لیکن مجھے دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ انوالو ہے. ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, یعنی ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی ہے ان کی گرفتاری نہ کرنے میں. اور اس میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ سارے انوالو تھے گرفتار نہ کرنے میں. یس, وزیر اعظم کا بھائی ہے, وہ پیچھے پریشر ڈلوا رہا ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے, اس کے باوجود نہیں کر رہے تھے. اس یہی وجہ بنی شعیب دستگیر صاحب کے ٹرانسفر کی. اب آپ کو سمجھ آئی, شعیب دستگیر صاحب کو میں نے ٹرانسفر نہیں کرایا, شعیب دستگیر کو پچھلے CCPO نے ٹرانسفر کروایا ہے, گرفتار نہ کر کے, اور اس کو پتا تھا بند ملزم کی طرح. اگر مجھے 2 گھنٹے میں پتا چل گیا تو ذوالفقار حمید کا تو یہاں پہ میرے سے زیادہ. قبضوں کی بات کرتے ہیں آپ بار بار, آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ 120 دن رہے اور 124 قبضے آپ نے جو ہے یہاں پر لاہور میں دلوا دیے. موجودہ CCPO بھی ہمیں روزانہ پریس ریلیز بھیجتے ہیں, اشتہار بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ سے قبضہ چھڑوا رہے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کس پلاٹ مالک کون ہے؟ یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گے. اگر کہیں جھگڑا پہ ہے, پولیس قبضے دلوا رہی ہے یا پولیس قبضے کروا رہی ہے؟ آپ قبضے کروا رہے تھے وہاں پر. میں نے آپ کو دیکھیں کہ میرے پاس تھے غالباً 76 کیسز جس دن میں نے جوائن کیا. یہ 76 کیسز اس گورنمنٹ کے 2018 میں آنے کے بعد درج ہوئے. قبضے کے 2 طرح کے کیسز ہیں. ایک ہوتا ہے 448/511 اور ایک ہوتا ہے 448. 448 کا مطلب ہے قبضہ ہو گیا, اب اس کو عدالت چھڑوائے گی. 448/511 کا مطلب ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی, وہاں پر پولیس آئے گی. لیکن وزیر اعظم کے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ جو تھا وہ ہو چکا تھا, جو بھی اس وقت ہے. اس کے بعد عدالت نے قبضہ دلوانا تھا. پولیس کون ہے سر اس میں؟ اس قبضے کو عدالت نے دلوایا تھا فیبرری میں. آپ اپنا ریکارڈ جا کے دیکھیں, یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ اس کا رجسٹرار گیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہوا تھا. پولیس تو ان ایڈ جاتی ہے. اچھا, یعنی کہ پولیس جو گئی تھی وہ ان ایڈ قبضہ دلوانے کے لیے, اگر بلیم کیا جائے تو وہ یا کریڈٹ دیا جائے تو وہ رجسٹرار کوآپریٹو کا تھا. نہیں, اس میں معذرت خواہ ہوں, اس لیے کہ رجسٹرار نے کو پوچھ دیں, آپ لے جائیں اپنے پلاٹ پر رجسٹرار کو قبضہ لے کے وہ. بات یہ ہے کہ اصل میں بے شک ہم ان ایڈ آف. آپ نے کر دیا سارا کچھ, آپ نے یوسف کے قاتل بھی گرفتار کر لیا. ابھی علیحدہ مسئلہ ہے کہ یوسف صاحب کا اپنا ریکارڈ کیا تھا, انہوں نے پلاٹ کس طرح خریدا تھا, قبضے کا پلاٹ خرید کے وہ اس کو کیا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اس کے بعد آپ نے پولیسنگ آفٹر پولیس بھی کر دی, آپ نے لوگوں کا اعتماد بھی جیتنا شروع کر دیا. تو پھر آپ کو عمران خان صاحب کے پورے جو ان کا پروگرام تھا اس پر عمل کرنے ہٹایا کیوں گیا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ میرے بیان کا نوٹس لے لیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. چیف جسٹس موٹر وے کیس لاہور ہائی کورٹ نے. لوگ کہتے ہیں, حالانکہ مجھ سے سوال کیا تھا کسی نے کہ جی آپ کا سٹریٹ کرائم کے متعلق کیا خیال ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ سٹریٹ کرائم میں اسی طرح ریسنٹلی ہوا ہے, انہوں نے فائر مارا, فائر بجائے پولیس کے اسکواڈ کو لگنے کے ایک بچی کو لگ گیا, مر گئی. ملزم پکڑا تو 19 دفعہ گرفتار پہلے ہو چکا تھا. تو میں نے صرف اتنا ہی کہا, تو somehow
کسی نے اس کو توہین عدالت کے زمرے میں لیا گیا کہ شاید میں کرٹیسائز کر رہا ہوں. میرا صرف موقف یہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہمیں ایز اے ہول بہتر کرنا ہے. صحیح. ہم اپنا رول کر رہے ہیں, پراسیکیوشن کو اپنا کرنا چاہیے, لائرز کو اپنا کرنا چاہیے, اور ایڈمنسٹریٹو جوڈیشری کو بھی مہربانی کرنی چاہیے, توجہ دیں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے, ہم چاروں مل کے چلیں گے تو چیزیں ہوں گی. تو اس وقت یہ خیال تھا کہ سی جے صاحب نے شاید میری کسی بات کو مائنڈ کیا ہے اور اس پہ نوٹس لیا ہے, اور حکومت کا یہ خیال تھا کہ شاید ہمیں کوئی امبیرسمنٹ نہ فیل کرنی پڑے. یہ آپ ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں کہ اب آپ ایسی باتیں پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ جگہ جگہ آپ موٹر وے کیس میں بیان دیتے ہیں, وہ اس کے بعد سول سوسائٹی تھوڑے دوالے ہو جاتی ہے, آپ پرچے ہوتے ہیں, اپوزیشن آپ کے گرد ہو جاتی ہے, آپ بیان دیتے ہیں, چیف جسٹس صاحب کو اس کا نوٹس لینا پڑ جاتا ہے. شیخ صاحب آپ رینکرز والے کام کیوں, آپ سی ایس پی پی ایس پی آپ افسر ہیں, تسی نہ انگریزی بول دے ہو, نہ تسی اس طرح کنندر لکھا چھپا کے گل کر دے ہو, یہ کس طرح, آپ کیوں ہیں اس طرح کے؟ پتہ نہیں, بائی نیچر ہوں. اور لگتے نہیں آپ کیا آپ نے سی ایس ایس کر کے, ہاں یہ سارا کچھ کیا, یہ انگریزی بھی نہیں ہے میری, آپ بار بار پنجابی پہ شفٹ ہوتے ہیں, آپ انگلش پہ شفٹ نہیں ہوتا, نہیں شفٹ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی جنریشن ہو نا. اچھا. میرے پیرنٹس کاروباری, درمیانی سی کاروباری فیملی ہے, ٹاٹو کے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے رہنے والے ہیں. ہمارا زندگی میں انگریزی ماڈرنزم کا فلیئر امریکہ رہنے کے باوجود 4 سال فرق ہوتا ہے نا. دیکھیں جو نیچر تو اپنی طرف سے ہے نا, لیکن سوال یہ ہے اس سے زیادہ ہمیں اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں. صحیح. جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ڈیلیوری کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے, نمبر 1. 2, اس کا جو پروفیشنل ڈیلنگ ہے آف دا کیسز وہ کیسی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اچھا سپیکر یا ایک بڑا پالشڈ جس طرح کا آپ چاہتے ہیں اس طرح کا ہونا چاہیے, اور ہمارے ساتھ پاس بہت آفیسرز ایسے بھی ہیں, اور الحمدللہ کسے کام دے کوئی نہیں, کسے کام دے کوئی نہیں, پولیس میں کسی کام کے نہیں ہے, باقی ہوں گے. پولیسنگ جو ہے, پولیسنگ عوام کا ایشو ہے. عوام کے ساتھ, میں سندھ میں رہا, مجھے سندھی نہیں آتی تھی, میں نے 3 مہینے میں سندھی سیکھی. کیوں کہ پبلک آ رہی ہے, انہوں نے آگے بعد میں سے سندھی میں کرنی ہے. صحیح. اینڈ دے ڈو ایکسپیکٹ کہ میں بھی سندھی میں بات کروں, تو میں اتنے انگریزی مارن لگ پاواں. لیکن تصور ہے کہ جنہ سی ایس پی آتا ہے, ایک سی ایس ایس کر کے آتا ہے, وہ بولتا عوام سے بڑا اچھا ہے, بہت میٹھا بولتا ہے, بہت پیارا بولتا ہے, تو اسی ٹھا ٹھا کر کے گلا مار دے. نہیں, میں عوام سے نہیں بولتا اس طرح کا. میں ان بندوں سے جن کو پتہ ہے سب چیزوں کا. مثلا میڈیا اگر مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یہ تو نے, یعنی جو بھی سوال ریلیونٹ ہوتا ہے, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے. لیکن ظاہر ہے اس نے اپنے پروگرام کو ایک خاص رنگ دینا ہے, ایک خاص ڈائریکشن دینی ہے, تو اس لیے یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے. تو وہاں پہ ایٹ ٹائمز میں تھوڑا اس کو رسپونڈ اسی طرح ہی کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی معاملات ہیں, یہ ایشوز ہیں. انسان غلطیاں ہوں گی, میرے میں اور بھی غلطیاں ہوں گی, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے اگر آپ نے چیک کرنا ہے, میرے پروفیشنل کنڈکٹ سے چیک کریں, میری سروس ڈیلیوری سے چیک کریں, اور میرے امپیکٹ سے چیک کریں. وہ آپ کے دور میں جو سب سے بڑا کیس ہوا, مشہور کیس ہوا, وہ موٹر وے پہ ریپ کیس تھا, اور اس کا وہ آپ نے تو نہیں, فیصلہ تو بعد میں انہوں نے غلام محمد ڈوگر صاحب کے دور میں غالباً آیا, عدالتوں نے اس کو سزا دی, تو وہ کریڈٹ تو پھر ان کو چلا گیا. سب کو جانا چاہیے, میں اپنے کریڈٹ کے چکر میں نہیں ہوں. دیکھیں انسیڈنٹ ہوا, بلائنڈ انسیڈنٹ تھا, ٹھیک, سائنٹیفک انویسٹیگیشن سے ٹریس ہوا. لوگوں نے مجھے کہا بندہ نہیں پکڑا جا رہا. میں کہا وہ چھوٹا کرمنل ہے, اس ٹائپ کا نہیں ہے, کوئی ڈان نہیں ہے, نہیں بھاگ سکتا ملک سے, پکڑا جائے گا. آپ نے دیکھا پکڑا گیا. میں اس پریس کانفرنس میں بھی نہیں گیا تھا, یعنی اگر میں کریڈٹ لینے والا ہوتا تو میں اس پریس کانفرنس میں آگے چل کے کھڑا ہو جاتا. میں سی سی میں میرا یہ مزاج نہیں. جن بچوں نے کام کیا ان کو آپ تبقی دیں, ان کا کریڈٹ ہونا چاہیے, ان کو آپ نے دینا چاہیے. لیکن ہم نے وہ ورک آؤٹ کیا. اب اس کی انویسٹیگیشن میرے دور میں ہوئی, اس میں آئی جی صاحب نے مہربانی کی, پروسیکیوشن اسپیشلی ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی گئی
दो बड़े प्रोसिक्यूटर्स हमारे साथ अटैच हुए, उन्होंने मिल के हमारी इन्वेस्टिगेशन के साथ काम किया। मेरे जो पिछले DIG इन्वेस्टिगेशन थे शेख शहजादा सुल्तान, वो पर्सनली उस फैमिली के साथ इन टच रहा, उस बच्ची के साथ, उसकी मिसेस, वो उनके घर जाते थे, कॉन्फिडेंस में लेके उसने बड़ा काम किया। इसी तरह वो चला गया, दूसरे शारिक जमाल आ गया, उन्होंने काम किया, मैं चला गया, गुलाम मोहम्मद डोकर ने आके काम किया। तो इट्स अ टीम एफर्ट। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने कुछ किया। थोड़ा सा हम चलेंगे रिफॉर्म्स की तरफ, इस पर ही बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, उमर शेख साहब ऐसा यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर में बहुत थोड़ा अरसा रहे, लेकिन थोड़े अरसे में आपने एक बड़ा इम्पैक्ट दिया। शेख साहब, मुझे ये बताएं, हर बंदे से आपकी लड़ाई है, यानी कि आपका खुद अपनी, अगर मैं PSP की बात कर लूँ, मैं DMG ग्रुप की बात कर लूँ, मैं खुद आपके थानेदारों की बात कर लूँ, मैं आपके पुलिस वालों की बात कर लूँ, आपसे खुश नहीं है, आपके साथ आपसे नाराजगी है, आप जिस तरह उनको यानी कि आप तो खुद किसी को मुतमईन कर ही नहीं पाए, तो फिर ठीक है। फिर देखिए जी, सबसे पहली बात मैंने कहा क्लाइंटेज। पहले तो मुझे ये जवाब दें कि क्या पब्लिक मुतमईन हुई है? पब्लिक मुतमईन, मैं पब्लिक की अगर बात करूं तो पब्लिक मुतमईन हुई। बस, तो यही मेरा टेस्ट था ना। मैं देखें, हर बंदे की अपनी डिमांड्स हैं, हर बंदे की अपनी रिक्वायर। अब एक ऑफिसर है, मैं उसे कहता हूँ बेटा तुम दफ्तर में बैठते हो? कहता है मैं हाँ बैठता हूँ। मैं क्या, अच्छा साल में तुम्हारे पास कितने केसेस हैं तुम्हें पता है? कि जी हाँ मेरे पास 20,000 केसेस हैं, एक डिवीजन में 20,000 केसेस हैं ऑन एवरेज लाहौर में। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ कि उन 20,000 केसेस में किसी एक केस की भी केस डायरी तुमने लिखी है? तो जवाब मिलता नहीं। तो अब आप अंदाजा लगा लें। तो मैं उसे कहता हूँ इसका मतलब है तू तो दफ्तर में बैठता ही नहीं है, क्योंकि तू अगर दफ्तर में बैठता होता तो लोग तेरे पास आते, कोई ना कोई तो आता रोता पीटता कि मेरा केस नहीं ठीक हो रहा, तू उस केस को मंगवाता, उसको सुपरवाइज करता, उसकी केस डायरी लिखता, जो कि पुलिस रूल में है। और आप अंदाजा करें, वो कहता है मैंने पुलिस रूल का ही नहीं पता, कि मीटिंग में हुआ। फिर अब मैं उस पर सख्ती ना करूं तो क्या करूं? 12 साल उसकी नौकरी है, PSP है, अंग्रेजी आपसे बहुत अच्छी बोलता है, काम नहीं आता, तो नाराज ही होगा ना फिर मुझसे। मैं क्या करूं उसका? जिस बंदे ने 1 साल में एक केस डायरी ना लिखा हो और ना ही उसको पता हो कि ये पुलिस ऑर्डर के फलां सेक्शन के तहत है, और उसने कभी वो सेक्शन पढ़ा ही ना हो, तो मैं क्या करूं? और फिर मैं उसको कैसे खुश करूं? वो तो मुझसे खुश नहीं होगा। असल कहानी ये है, मैं अब मेरी किसी के साथ जाती लड़ाई आपको नहीं नजर आएगी कि मैं किसी के साथ जाती झगड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, नहीं। मैं कहता हूँ काम करो, काम। मैं ये नहीं कहता मैं अकले कुल हूँ, मुझे बहुत सारे काम नहीं आते होंगे, लेकिन थल्ले ते आवा ही बिगड़िया है, उसको किधर ले जाऊं? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आप गालियां देंगे लोगों को? नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी। आपके बारे में मशहूर था। मशहूर तो आप मेरे मुतालिक तो ये भी मशहूर है कि IB की रिपोर्ट मेरे खिलाफ है, मैं बड़ा करप्ट हूँ, मैं बड़ा शराबी हूँ, मैं बड़ा अयाश हूँ। फिर 4 महीने हो गए। गलत है रिपोर्ट को, गलत है रिपोर्ट को। अगर सही है तो बता दे, आखिर मैं 4 महीने रहा हूँ ना। सही है। अब मीडिया वालों को चाल से पता चल जाता है अफसर की। सही। मैं तो इतनी कंट्रोवर्सी में 4 माह रह के गया हूँ, तो निकल आती ना कोई बात, कहीं ना कहीं मैं भी बैठा पकड़ा जाता, किसी न किसी फार्म हाउस पे मुझे भी देख लेता कोई निकली? कभी नहीं निकलेगी। पूरे लाहौर के मीडिया को चैलेंज है, पूरे पंजाब के मीडिया को चैलेंज है, ढूंढो, नहीं मिलेगी ये कॉन्फिडेंस। तो फिर क्या मुझे आप कर? इसी तरह गालों वाली जो बात है ना, सख्ती करता हूँ। सही। मुमकिन है कभी एक आध दफा गाली भी दे दी, ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कहना कि हर बंदे को गालियां करना, मैं पागल हो गया? हर बंदे को गाली? भाई ये नहीं बताते कि हमारा कसूर क्या है, हम गलती क्या करके बैठे हुए हैं। कोई बताएगा? SP लाहौर का कोई SP इन्वेस्टिगेशन बताएगा कि मैंने कानून का ही नहीं पता? बताएगा? कोई एडमिट करेगा? वो तो कोई भी नहीं करेगा, वो तो कोई भी नहीं करेगा। फिर मैं क्या करूं? अब वो यही कहेगा ना, उससे जो आप शेख साहब सारी पुलिस गलत, तुसी ठीक नहीं, ये इशू नहीं। हाँ,
ساری پولیس دیکھیں وہ بندے جو کہتے ہیں ہم سے ناراض ہوا ہے، میں ہر بندے سے تو ناراض نہیں ہوا، کوئی ایک بات آپ کو ملے گا مثال، کافی سارے تھے، ٹرانسفر بھی ہوئے یہاں سے، نہیں ٹرانسفر تو دیکھیں نا، ٹرانسفر تو وہ ہوئے جو کافی عرصے سے ادھر تھے. صحیح. اب مثال کے طور سارے ریورس ہو پہ گئے. میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے آئی جی صاحب نے بھی حکم دیا ہے کہ کرمنل کیسز ریکارڈ والے ایس ایچ اوز کو ٹرانسفر کیا جائے، تو کیا آئی جی صاحب کے سب کے ساتھ لڑائی ہے؟ صحیح. اگر میں نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے on a certain parameter، تو یہ کیسے زیوم کر لیا جاتا ہے کہ میں ہر بندے نہ لڑیا ہیں؟ میں تو ہو سکتا ہے نام بھی نہ جانتا ہوں، شکلیں بھی نہ دیکھی ہوں، لیکن ایک سرٹن پیرامیٹر آیا، ہم نے کسی لیول پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسے آفیسرز کو ہم نے سائیڈ لائن کرنا ہے، تو وہ ہو گئے. اب وہ جا کے باہر آپ کو اگر یہ اطلاع دے کہ نہیں شیخ عمر نے میں سدیا سی تو میں بڑیاں گالاں کٹیاں تو میں تاں چھڈ گیا ہوں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں چھوڑ گیا ہوں لاہور پولیس کو، کہ میں نے جناب فلاں نے بلا کے مجھے ڈانٹا تو میں پروٹیسٹ میں چھوڑ گیا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ ہاں یقیناً حکومت کی مجبوریاں ہیں، کسی چیز کی اپریہنشن ہے، کوئی چیز ہے، انہوں نے مجھے ہٹا دیا، میں ہٹ گیا ہوں. تو میں اب اس کا جواب یہ دینا شروع کر دوں کہ نہیں مجھے تو فلاں نے بلایا تھا تو میں نے اس کو یہ کہہ دیا تو لہٰذا میں ان چھوڑ کے آ گیا. یہ وہ لوگ ہیں، میری پرسنل کسی کے ساتھ نہیں، پرسنلی کسی کے ساتھ نیور، کبھی نہیں. پکی بات ہے. بالکل، آپ بتائیں. نہیں اچھا شیخ صاحب، ویسے اگر ہم لاہور پولیس کی بات کریں تو آپ نے کہا جی پبلک مجھ سے خوش ہوئی، میں نے کہا ہاں خوش ہوئی. نہیں، آپ نے پولیس کے ادارے کو ڈیفینڈ کرنا تھا، اس کو دیکھنا تھا، یا آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنا تھا کہ آپ پبلک کے؟ بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ، معذرت. میں آیا اس لیے تھا کہ میں پبلک کو ریلیف دوں. اب میں پبلک کو ریلیف دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے سسٹم میں کہاں کہاں خرابی ہے، ہیومن ریسورس میں، فزیکل ریسورسز میں، کمانڈ میں، مانیٹرنگ میں. تو میں نے ان کو ٹھیک کرنا ہے نا، تو میں نے انہیں کو ٹھیک کیا. اس کو ٹھیک کرتے ہوئے جب اگر میں یہ کہوں کہ جناب اس کے ٹریکر لگوائیں، آپ کو پتہ ہے کتنا بل ہے لاہور کا؟ 5 کروڑ روپیہ پیٹرول کا مہینے کا. تو میں نے کہا ٹریکر لگاؤ، تو سارے ڈرائیور میرے خلاف ہی ہونے نے. کیا ہونے ہیں؟ میری بات سمجھے؟ اچھا ایس ایچ اوز بھی ہوں گے، یعنی جو بھی ہوں کنسرن ہے. تو مگر میں نے تو دینا ہے، دیکھنا ہے. اس بات پر میں آپ سے پتہ کیوں اتفاق کرتا ہوں؟ میں نے غالب مارکیٹ لاہور میں باقاعدہ ہم نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں اپنی خفیہ کیمرے لگا کے. آپ کی پولیس کی گاڑیاں باقاعدہ ایک جو جعلی قسم کا پیٹرول پمپ تھا وہاں پہ پیٹرول بیچتے، انہوں نے فوٹیج بنائی ان کی، اس کا پروگرام کیا. اب یقین کیجئے گا کہ وہ کوئی 20 ملین سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا. اس کے بعد اب مجال ہے کسی نے اس کا نوٹس لیا ہو، مجال ہے کس نے کہا ہوگا یہ پیٹرول آپ کی پولیس کی لائنز کی گاڑیاں، قربان لائن کی گاڑیاں، آپ کے متعلقہ تھانے کی گاڑیاں وہاں بیچتی تھی، کسی نے نوٹس نہیں لیا. شیخ صاحب میں آپ کو یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ میڈیا سے ہے نا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. تو پہلے کہہ چکا ہوں. سوال یہ ہے کہ میرا کام تھا کہ میں پبلک کو ریلیف دوں اور جہاں جہاں پہ کمی کوتاہی ہے ٹھیک کروں. تو اس کمی کوتاہی تو میری ٹیم میں اور میرے میں ہے نا. تو پہلے میں خود ٹھیک ہوں، پھر میں اپنے آفیسروں کو کوشش کروں، پھر میں گائیڈ کروں ایک طرف، اور جو اچھے ہیں ان کو پیٹ کروں. اب میرے آتے ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، باپ بیٹے کو 2 گولیاں مار کے ٹکیٹی کر گئے تھے، بچ گئے وہ ان کی ٹانگوں میں. میں نے ان کو کوشش کی، کمپنسیشن بھی دلوائی سی ایم صاحب سے. تو اس میں ایک سینئر آفیسر نے کہا کہ سر ہم نے ملزمان پکڑ لی ہیں، تھانے کے سینئر آفیسر نے. تو میں ہنس پڑا، میں کہا تو کدے پکڑے انہوں نے؟ اصل بندہ دکھاؤ جس نے پکڑے ہیں. چھوٹا منشی نکلا تھانے کا، اس کو میں نے کریڈٹ لینے کی یہ جو اس کو ریوارڈ دیا. صحیح. تو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ ایک سائیڈ کے اوپر ظاہر ہے آپ سختی بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ریوارڈ بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، انسپائر بھی کرتے ہیں. تو مقصد کیا تھا اس ساری کا کہ ہم مل کے لوگوں کو ایک امپیکٹ دیں کہ پولیس قدرے بہتر ہو گئی ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ چیک کر لیں، آپ کو یہ امپریشن جو ان 3 مہینوں میں ملا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا. میرا چیلنج ہے، آئیں
ये ठीक बात इसलिए तो है मकसद ये कि मैं है- उमर शेख के पास बैठा भी इसीलिए हुआ हूँ कि वो 3 महीने का इम्पैक्ट था जो अभी तक मौजूद है, जो अभी तक चल रहा है, और अब वो इम्पैक्ट वापस जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शेख साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। यहाँ पर पुलिस मुकाबले होते हैं जाली और उनका कोई नोटिस नहीं लिया जाता। यहाँ पर मैं नाज़रीन, चूँकि गुफ्तगू बढ़ती चली जा रही है तो हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक और इसमें प्रोग्राम को हम अगले दिन तक लेकर जाएंगे। हम बात करेंगे लाहौर पुलिस के हवाले से स्पेशल, इसमें रिफॉर्म्स हो किस तरह सकती हैं, इसमें बेहतरी आ किस तरह सकती है। ये बड़ा अहम पहलू है। क्या लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस बेहतर भी हो सकती है? क्योंकि जब हुकूमतें ये बात करती हैं, हुकूमतें ये कहती हैं कि हम जो भी हुकूमत आती है, मैं शहबाज शरीफ की बात करता हूँ, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया जब वो वज़ीर आला बने, तो उन्होंने कहा कि नजम अगर मैं पुलिस का कल्चर चेंज ना कर सका तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। पुलिस का कल्चर नहीं बदला उस हद तक जिस हद तक वो सोच रहे थे, वो सियासत में है अभी तक। इमरान खान साहब आए, उन्होंने जो बात की अपने जलसों में की, उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब पुलिस को बदलूंगा। वो पंजाब पुलिस को नहीं बदल सके। आज भी मेरे शहर में पुलिस मुकाबले होते हैं, आज भी मैं बार बार प्रोग्राम करता हूँ, आवाज उठाता हूँ कि बताएं मुझे जाके, थाना काना की पुलिस उठती है, 2 नौजवानों को कत्ल कर देती है, वीडियो आ जाती है कि वो जिंदा पकड़े हुए हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। इस पुलिस को बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे आ सकती हैं, इस पुलिस की दहशत कैसे खत्म की जा सकती है, इस पुलिस को किराए की कातिल ना समझाया जाए, ये कैसे हो सकता है, इस पर सब बात करेंगे। लेकिन आज का वक्त खत्म हो रहा है, हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में करेंगे।